لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن عن میمونة بن سعد رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تزل في سخط الله تعالى ترجع إلى بيتها رواه الإمام الحمام الطبراني في صحيحه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا شاید کہ حضور خفا ہے منع کر لا ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں جا ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی جا فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کر لا آج جن سے گناہوں نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا آج بے حیائی نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا جا عثمان غنی سے شرم و حیا کے زاویے جا کر لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ایک گدائے علم جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا سب سے پہلے جن کے گھر میں شادی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے اور وہ بچیاں بھی مبارکباد کی مستحق ہے اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہو جو اتنی دیر تک دین سے محبت کرتے ہوئے دینی محفل کو سن رہے ہو میری گزارش ہے ادھر جو کھڑے ہیں تو میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے حضرت اقدس مفتی صاحب کا مجھے حکم جس موضوع پر تھا اسی کی مناسبت سے میں نے آیت اور حدیث پڑھی ہے میں اس کی کچھ تشریح پیش کر دیتا ہوں اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اور چونکہ نبی کی بیویاں جو ہے ان کو باپرد ہونا چاہیے یہ پردے میں بیٹھے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی یہ چاہت تھی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بھی چاہت ہے لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ رب العزت نے 5 ذوالقعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سنایا یا ایوہ النبی اے میرے محبوب اے نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی اپنی
بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور نساء المؤمنین، ساری مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جب گھروں سے نکلے تو باپرد ہو کے نکلا کرے، من جلابیبہن، لمبی چادر اوڑھ کے نکلا کرے۔ کیوں؟ ذالک ان یعرفنا، تاکہ وہ پہچانی نہ جائے جب بازار سے گزر رہی ہو، لمبی چادر ہو، پہچانی نہ جائے۔ وجہ کہ جب پہچانی جائے گی فلا یعزینا، اسے تکلیف دی جائے گی، یا اگر تکلیف نہیں دی جاتی لوگ گندی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ گندی نگاہوں سے دیکھنا باپرد عورت کے لیے بھی تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ فلا یعزینا وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، عورت اپنا پردہ کر لے، پھر اگر اس میں تھوڑی کچھ کمی کوتاہی ہو، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو جو بنایا ہے، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، یہ مرد حضرات کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کو عزت کا باعث بنایا ہے۔ اسی کی گود میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو جنم دیا ہے، تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عورت باپرد ہو کے نکلا کرے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ جو بدنگاہی کرتے ہیں، عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، ملعونین، یہ لعنتی ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ وہ لوگ جو عورتوں کو پریشان کرتے ہیں کدھر بھی چلے جائیں پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ منافقین کے بارے میں ہے کہ منافق جو عورتوں کو پریشان کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ نبی عورتوں سے کہہ دو، کرنا یہ قرار سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے گھروں میں رہا کرے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح عورتیں نکلا کرتی تھی، بازاروں کی زینت بنی ہوئی تھی، اسلام نے بازار سے اٹھا کر اسے گھر کی زینت بنایا ہے۔ عورت جو بازار کی زینت بنی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں، عورت جس کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اسے عزت دی، رانی والی، شہزادی والی زندگی دی کہ گھر کے اندر رہے اور باپرد رہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح کھلے عام آ جایا کرتی تھی، یا کھلے عام عورتوں کے گانے بجانے جو ہوتے تھے، اس طرف نہ جائے، اس طرف نہ جائے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں کدھر چلی گئی؟ کدھر چلی گئی؟ علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کدھر چلے گئے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج پردہ جو ہے یہ چھوٹ گیا۔ اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں سے کہہ دو، وہ بیویاں جس کو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ ان جیسی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، وہی لفظ یہاں لائے احد من النساء، ان جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو صاف ہے، کیا ضرورت ہے؟ جب دل صاف ہے تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات ان کا دل صاف نہیں تھا؟ ان کا دل اتنا صاف تھا کہ قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ کائنات جس پر الزام لگتا ہے قرآن اترتا ہے، 2 رکوع اترتے ہیں۔ اتنا دل ان کا پاک تھا، جن کی پاکیزگی پر قرآن گواہی دے
ان سے کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، تو اب ہم بتائیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ان سے جن کی پاکیزگی پر قرآن نے کہا۔ میں کہا کرتا ہوں اور اللہ توفیق دے کہ اما عائشہ کی موجودگی میں بھی کہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے یہ عزت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ کہہ دے اما عائشہ صدیقہ، کہہ دے، ہاں بھائی میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، آپ بھی بولیں، کہہ دیں اما عائشہ صدیقہ، مبارک ہی وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی تو کرتے ہی ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں یہ پایا، کہ پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، وفاق عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہی، تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن رسول اللہ تیرے حجرے سے اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے، معاشقین اٹھیں گے، تیرے حجرے سے تیرے رحمت قدا سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی انتہا ہوگی۔ کون کہتا ہے اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا؟ قرآن کے اندر مرد کے نام کی ایک بھی صورت نہیں ہے، یعنی باقاعدہ طور پر جیسے انبیاء علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم وغیرہ، ان کے واقعات کس سے بیان کیے اللہ رب العزت نے، لیکن عورت کو بھی ایک مقام دیا۔ سورہ مریم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا، مقام دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کی عورتیں قدر کرنے والی بن جائیں۔ اور اللہ با اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر پندی ز درویشی، اگر میری بہن تو اس درویش سے پندی یعنی نصیحت پکڑنا چاہے، اگر پندی ز درویشی پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، لوگ مر جائیں گے، لوگوں کی کہانیاں ختم ہو جائے گی، اگر تو میری نصیحت سن کے اس پر اگر عمل کر لے، قیامت تک کے لیے تو مرے گی نہیں۔ وہ رابعہ بصریہ جو کالی کلوٹی ہے، حبشی خاندان سے ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ آج 1200 سال گزر گئی، لوگ آج بھی اس کا تعظیم سے نام لیتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو زمانے سے چھپا لے، زمانے سے بچ جا، در آغوش شبیری بگیری، تو تیری آغوش میں حسین جیسے لال بھی پیدا ہوں گے، تیری آغوش میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لال بھی پیدا ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو زمانے سے چھپ جا، پردے میں آ جا، رہتی دنیا تک تیرا نام لیا جائے گا،
اور تیری گود میں وہ بیٹا پیدا ہوگا جو معین الدین چشتی اجمیری کہلائے، وہ بیٹا پیدا ہوگا جو حسین بن علی کے کردار والا کہلائے۔ اور مردوں سے بھی کہا چشم بند وہ گوش بند وہ لبے بند، غیروں پر نگاہ ڈالنے سے اپنی آنکھ کو بند کر لے۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا، نبی مومنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومن عورتوں سے کیا کہو، پردہ کریں، جلابی بھی ہننا پردہ کر کے نکلا کریں، اور مومن مردوں سے کیا کہو، نگاہوں کو نیچی کریں۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے بند وہ گوش بند وہ لبے بند، گرنیابی سرحد برما بخن، تو اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو غیر سے بند کر لے، پھر اگر تجھے اللہ کی محبت، ایمان کی حلاوت مزے نہ دے تو مجھ پہ ہنستے پھرنا۔ تو اس لیے مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں، نیچی رکھیں۔ ہاں جب نگاہ پڑے یوں سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کے لیے بنائی ہے، میں اپنی نگاہ کو نیچے۔ اور دوسری بات توجہ سے سنیں، اگر کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر ہم نے غلط نظر ڈالی ہے، یہ ایک قرض ہے ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو چکانا پڑے گا۔ جو کہتے ہیں نا، کسی سے کہو کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار عادت پڑ گئی، ہمارے گھر میں ایسا نہیں، ہمارے گھر تو بہت عمدہ ہے، یہ ہے، پردہ ہے۔ نہیں نہیں، اگر مرد دوسروں پر غلط نگاہ ڈالتا ہے تو پھر ناک کے نیچے دیا جلتا ہے، اس کے گھر میں بھی کوئی نظر ڈالتا ہے۔ ہاں پلٹ کے دیکھ، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر ہے تو سنگ مرمر تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو دوسروں کو دیکھتا تو دوسرے گھر میں اور بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے بچیں، عورتیں پردہ کیا کریں اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ گناہوں سے بچ جائے گا، یہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز آنے کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ بھائی آپ توجہ نہیں کر رہے، بعد میں میرے حساب سے ایسا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے، یہ گھر پہنچا اور پیاز اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں اس طرح اس کی توجہ تھی نہیں۔ مول صاحب نے کہا تھا کہ بھائی پیاز کھانا حرام ہے، اس نے پیاز اٹھا کے گھر سے باہر کر دیے کہ مول صاحب نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ پھر مول صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی کو دیکھنا حرام ہے، وہ آپ کی طرح ادھر ادھر توجہ کر رہا تھا۔ گھر جا کے بیوی سامنے آئی، بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ ابھی امام صاحب نے کہا ہے بیوی کو دیکھنا حرام ہے۔ تو بیچاری گھر سے آئی، امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے، امام صاحب کیا مسئلہ بتایا ہے؟ امام صاحب نے کہا میں نے کہا ٹی وی کو دیکھنا حرام ہے، یہ نیند میں تھا یا باتیں کر رہا تھا، اس نے سنا کہ بیوی کو دیکھنا حرام۔ تو اس طرح تو نہیں ہو جائے گا بھائی، توجہ کرو یار۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، ہاں نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، ہمارا ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ اور عورتیں جو ہے گھر سے جب ضرورت پڑے نکلے، پردہ کر کے نکلے، لمبی چادر اوڑھ لے، برقع پہن لے، وہ چادر وہ برقع جس سے نمائش نہ ہوتی ہو بدن کی۔ آج کل برقعے بھی فیشن والے چلے ہوئے ہیں، وہ اس میں سوٹ میں اتنا وہ نکھار نہیں آتا جتنا برقعے میں نکھار لے آتے ہیں۔ عجیب عجیب برقعے چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے برقعے جو ہے یہ جلابی بھی ہننا میں داخل نہیں ہے، یہ تو فیشن ہو گیا۔ بھائی چادر اس طرح کی ہو جب تم نکلو ایو عرفنا، تم پہچانی نہ جاؤ۔ تو اس طرح پردہ کر کے نکلا کریں، اور ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، کیونکہ ہماری نسلوں کو اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں
اور ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی بہن بیٹیوں کو عزت دیں، ہماری بیٹیوں کو عزت ملے گی۔ ایک زمانہ تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ایک عورت اکیلی یمن سے چلتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم پوچھتے ہیں، بیٹی تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے کہ میں نے بہنوں اور بھائیوں کی طرح پایا، اس لیے تھوڑی سی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس لیے ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، ہم خود نماز کی پابندی کریں، گھر کے اندر پردے کی پابندی، اور اس کے علاوہ ہر وقت پاک رہیں، پاک رہنے کی کوشش کریں، نوجوان بھی، اور جو میری بہنیں مائیں بہنیں آئی ان سے بھی گزارش ہے، اصل میں ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پھر بعد میں تعویذ والوں کے پاس مول صاحب جن گھس گئو، مول صاحب بھوت آ گیا، تو اس طرح ہم جو جاتے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم خود پاک رہتے نہیں، اور پھر مول صاحب کے پاس جاتے ہیں، مول صاحب تعویذ دو۔ یار پورا قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہے اتنا بڑا، اس سے شفا ملی نہیں، مول صاحب والے اتنے تعویذ سے کیا شفا مل جائے گی؟ تو اس لیے ہم پاک رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ مول صاحب کسی نے میرے کچھ کرا دیا، ٹوٹکو کرا دیو، تو بھائی ٹوٹکا کوئی کچھ نہیں کراتا ہے، ہم نے خود نے ٹوٹکا کیا ہے، نماز چھوڑ دی ٹوٹکا کیا، قرآن چھوڑا ٹوٹکا کیا، اور پردے کو چھوڑا، ہم نے خود نے ٹوٹکے کر رکھے ہیں، پھر جا کے مول صاحب سے کہتے ہیں مول صاحب میرا کام نہیں چل رہا